نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الممتحنہ کے پہلے رکوع کی آیات ہیں۔ گزشتہ درس میں ان آیات کا پس منظر اور شان نزول بیان ہوا تھا کہ ایک صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کی تیاری جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اور آپ کی سوچ اور ارادہ یہ تھا کہ ہماری اس تیاری کی خبر اور اطلاع قریش کو نہ ملے، ہم اچانک ان کے سر پر پہنچ جائیں اور جنگ کی نوبت نہ آئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ایک تو حرم بیت اللہ کا احترام اور عزت بھی تھی کہ وہاں کم سے کم خون بہایا جائے، جنگ کی نوبت آئے، اور دوسرا ویسے بھی جنگی تدبیر کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ دشمن کو تیاری کا موقع نہ ملے اور آپ دشمن کو دبوچ لیں، اس کے سر پر پہنچ جائیں۔ چنانچہ آپ نے اس جنگی تیاری کے حوالے سے پوری رازداری کا اہتمام فرمایا۔ عام لوگوں کو اولاً تو اس بات کی خبر ہی نہیں ہونی دی کہ ہم جنگ کے لیے جانا چاہتے ہیں، مخصوص جو صحابہ تھے صرف ان کو اس کی اطلاع تھی، صرف تیاری کا حکم تھا کہ جنگ کی تیاری کی جائے۔ لیکن یہ خبر ایک صحابی حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اپنی ذاتی فائدے کے پیش نظر قریش تک پہنچانے میں ایک عورت کا سہارا لے کر کوشش فرما رہے ہیں۔ سارہ ایک قریشی خاتون، وہ ان دنوں میں مدینہ منورہ آئی ہوئی تھی۔ حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کاغذ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ اور حملے کی تیاری کے حوالے سے کچھ مبہم سے الفاظ تحریر فرما کر اس کے حوالے کی اور اس کو انعام و اکرام بھی دیا کہ وہ میرا یہ پیغام قریش تک پہنچا دیں۔ یہ عورت اس پیغام کو لے کر جا رہی ہے، ابھی راستے پر ہی روضہ خاک کے مقام پر پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا کہ آپ کی یہ رازداری تو اب رازداری نہیں رہی، بلکہ یہ بات قریش تک پہنچنے والی، یہ خبر تو وہاں تک جا رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک چھوٹی سی جماعت روانہ کی اور فرمایا کہ وہاں ایک عورت تمہیں ملے گی اور اس کے پاس ہمارا راز ہے، اور وہ راز اس سے لے کر آؤ، اگر مزاحمت کرے تو پھر اس کو سزا بھی دے سکتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے تنبیہ کی اور دھمکی دی کہ اگر وہ
جو کاغذ اور پرچی اس کے پاس ہے وہ ہمیں واپس نہیں کرے گی تو پھر ہم اس کو سخت سزا دینے پر مجبور ہیں۔ آخر اس عورت نے اپنی جوڑے سے، بالوں کے جوڑے سے اس پرچی کو نکال کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، اور اس میں حضرت حاطب بن ابی بلتہ کا نام درج تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتہ کو بلایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت عمر کا تو بڑا سخت ایکشن تھا کہ اللہ کے رسول یہ منافق ہے، ہاں مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو افشا کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے حضرت عمر کو روک دیا، پہلے تو ان کی بات سنی کہ انہوں نے یہ عمل کیوں کیا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ اچانک کسی کے اوپر بغاوت کا، غداری کا فتویٰ نہیں لگا دینا چاہیے، بلکہ اس کو پوری صفائی کا موقع دینا چاہیے۔ اگر کسی مسلمان سے کوئی اس طرح کا عمل ظاہر ہوا ہے کہ جس سے بظاہر غداری کا پتہ چلتا ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ اب اس سے بغیر تحقیق کے، بغیر حالات جانے، بغیر سوالات و جوابات کیے آپ اس کے اوپر غداری کا حکم لگا کر اس پر سزا جاری کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی کہ حاطب تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تو حاطب بن ابی بلتہ نے جب اپنی صفائی پیش کی کہ یہ میں نے محض اپنی رشتہ داروں اور اپنی اولاد اور اہل و عیال سے متاثر ہو کر یہ کام کی ہے، انہوں نے اس کی وجہ بیان کی کہ مکہ میں دیگر میرے جتنے بھی مہاجرین ہیں ان کے رشتہ دار اور عزیز و اقارب موجود ہیں، میں وہ شخص ہوں کہ میرے وہاں رشتہ دار نہیں ہیں، میرے بچے وہی ہیں، تو میں نے یہ اس لیے کیا کہ مجھے یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ تو وہ نہیں کر سکتے، ان میں اس چیز کی ضرورت ہی نہیں، اکیلے حضور تشریف لے جائیں گے تب بھی وہ مفتو ہوں، حضور ہی کامیاب ہوں۔ میں یہ ان پر احسان کرنا چاہتا تھا کہ چلیں اس بہانے وہ میرے بچوں کا کچھ خیال کریں گے، جی ان کی کچھ ضروریات پوری کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن دین اسلام کو قبول کر لینے کے بعد اہل و عیال، عزیز و اقارب اگر دین کے راستے میں مزاحم ہوتی ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں، تو یاد رکھو وہ تمہارے لیے قطعی طور پر اس وقت تک مفید نہیں ہیں جب تک وہ تمہارے دین اور نظریے کو قبول کر کے تمہارے ساتھ شامل نہ ہو جائیں۔ اور اولاد کی خاطر تم اپنے کسی دینی حکم کو پس پش ڈال دو، اللہ اس کے رسول کے حکم کو پس پش ڈال دو، تو یہ تمہاری اولادیں، یہ تمہارے عزیز و اقارب تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں۔ کل قیامت کے دن وہ تم سے بھاگے گے، وہ تم سے منہ موڑ لیں گے، وہ تمہاری کسی ضرورت اور مشکل وقت میں تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ آگے اس کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ فرمایا اِن یثقفوکم، یہ دشمن جن سے تم نے دوستی اختیار کرنے کی کوشش کی ہے، یہ دشمن جو ہے، اس قرآن نے واضح کیا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، تو دشمن کو دشمن سمجھو، ان سے تم دوستی کرنا چاہتے ہو، وہ تو کبھی بھی اگر ان کا بس چلے تم پر وہ قابو پا لے تو یکونوا لکم اعداء، وہ تمہارے پورے دشمن بن کر سامنے آئیں گے، وہ تمہارے بارے میں قطعاً نرمی کا پہلو نہیں رکھیں گے، جہاں تک ہوا وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھ وہ تمہاری طرف بڑھائیں گے، اپنی زبانیں بھی بڑھائیں گے، بِالسُّوءِ، تکلیف کے ساتھ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، ہاتھوں سے بھی، زبانوں سے بھی۔ وہ تو یہاں تک چاہتے ہیں کہ لو تکفرون، کاش کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، ان کی طرح بدمعاش ہو جاؤ، وہ تو تمہیں بھی کافر بنانا چاہتے ہیں اور تم ان کو دوست بناتے ہو۔ ایسا نہ کرو اے ایمان والو، اپنے اور میرے دشمنوں کو دوست مت سمجھو۔ اس خطے میں برطانوی سامراج نے بہت سارے سادہ لوگ، مفاد پرست مسلمانوں کو استعمال کیا، ان کو لالچ دیا، ان کو جائیدادوں کے لالچ دیے، ان کو پیسوں کے لالچ دیے، عہدوں کے لالچ دیے، اور ان کو یہاں کی قوموں کے خلاف استعمال کیا۔ لیکن جب یہاں کی قوموں پر انہوں نے غلبہ پا لیا
تو ایک بھی وعدہ انہوں نے ان سے پورا نہیں کیا۔ میر جعفر کو دیکھیں، میر صادق کو دیکھیں، مولوی رجب علی کو دیکھیں، جتنے بھی یہاں انہوں نے وہ غدار قوم کے غدار خریدے اور ان کے ذریعے سے یہاں کی قوم پر قبضہ اور تسلط حاصل کیا۔ تسلط حاصل کرنے کے بعد سب کی کو انہوں نے ردی کے ٹوکری میں پرانے کاغذ کی طرح پھینک دی، استعمال کیا ٹیشو پیپر کی طرح۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ جب تم پر قبضہ پا لیں، قابو پا لیں، تو تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، اور تم ان کے ساتھ دوستیاں کرتے ہو، تم ان کے ساتھ محبت کی پینگے اڑاتے ہو۔ تو مسلمان کو اتنا سادہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہے جی نہیں اسلام تو سب کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے۔ بھائی دشمن دشمن ہے، نرم گوشتہ تو دوست کے لیے ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو تمہاری دعوت و فکر کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ دشمن کو بھی تم دوست سمجھنے لگ پڑو اور ان کے ساتھ بھی وہی اپنوں والا رویہ اختیار کرنے لگ پڑو، تو وہ تو ان کا جب تم پر قابو پا لیں گے، قبضہ کر لیں گے، بس چلے گا تو تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، زبان سے بھی، ہاتھوں سے بھی، اور یہاں تک کہ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وہ تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے۔ پیچھے قرآن نے سورہ حشر میں ذکر کیا کَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ، ان کی مثال ان ظالموں کی یہ ہے کہ جیسے شیطان انسان کو کافر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ کفر کرتا ہے فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، جب وہ انسان کافر بن جاتا ہے، وہ جرم کر لیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرا تو تم سے کوئی تعلق نہیں، إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ، میں تو تم سے بری ہوں۔ وہ پہلے جرم کرواتے ہیں، پہلے وہ اپنے مفادات کے لیے بڑا نرم انداز میں مختلف ہیلوں حربوں سے تم نے اپنے چنگل میں پھنساتے ہیں، اور جب وہ اپنے آپ کو قابو کر لیتے، تم پر قابو کر لیتے ہیں، تم پر قابض اور غالب آ جاتے ہیں، تو پھر تمہاری کوئی رعایت نہیں کرتے۔ آج مسلمانوں نے امریکہ بدماش سے دوستیاں کر رکھی، وہ بڑا ہمارا ہمدرد ہے، خیر خواہ ہے، لیکن جہاں بھی انہوں نے تسلط حاصل کیا وہاں سے انہوں نے وسائل کو لوٹا، وہاں اپنے مفادات پورے کیے، قوموں کو تباہ و برباد کیا، ان کا تورا بورا کر دیا، ان کی نسلوں تک کو ختم کر دیا، ان کے اندر کوئی انسانیت والی رمق باقی نہیں۔ تو ایسوں کو دوست بنانا یہ بہت ہی بودا سوچ کی بات ہے، بہت ہی کم عقلی کی بات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو وہ تو ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابض ہو کر وہ کیا کریں گے۔ اور جہاں تک رہی اولاد کی باتیں، اہل و عیال اور رشتہ داروں کی باتیں، تو لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، تمہارے یہ رشتے، تمہاری یہ اولادیں قیامت کے دن تمہیں نفع نہیں پہنچائیں گی، تمہارے کام نہیں آئیں گی۔ اگر تو وہ کافر ہیں تو کافر تو کسی کھاتے میں نہیں ہوگا، وہ تو ہوں گے ہی الگ، لیکن اگر مسلمان بھی ہیں تو یاد رکھو مسلمان اولاد اور رشتے ان کی وجہ سے جو تم نے جرم کیا ہے، اس جرم میں وہ تمہاری مدد نہیں کریں گے، تمہیں نفع نہیں پہنچائیں گے کہ تم مجرم ہو اور وہ تمہیں نفع پہنچا کر تمہیں بچانے کی کوشش کریں، بلکہ قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، آدمی اس دن اپنے بھائی سے، اپنے والدین سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنی زوجہ سے بھاگے گا، راہ فرار اختیار کرے گا۔ کوئی بھائی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، باپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جرم کیے ہیں تو اس کی سزا تم بھگتو، تو تم جرم کرو اور تم کہو کہ کل اولاد تمہارے کام آئے گی، تمہیں اس جرم کی سزا سے بچا لے گی، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یفصل بینکم، تمہارے درمیان میں فاصلے ہو جائیں گے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور یاد رکھو اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے خوب دیکھ رہا ہے، بصیر۔ تمہارے لیے ایک سچی مسلمان انقلابی جماعت کے لیے بہترین نمونہ اگر ماضی میں کوئی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے، ابراہیم اور ان کی جماعت، ابراہیم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے جو چھوٹی سی جماعت ہے، حضرت لوط علیہ السلام ہیں، حضرت سارہ ہیں، ایک چھوٹی سی جماعت جو ان پر ایمان لے آئی،
ان کا پورا خاندان ہے اور ان کے خاندان کا وہاں سرزمین عراق پر ہولڈ بھی ہے، اقتدار بھی ہے، عزت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اس جماعت نے اپنے ان تمام رشتوں ناتوں کو اللہ کی دین کی خاطر چھوڑ دیا، خیر آباد کہہ دیا، کوئی رعایت نہیں کی۔ جب انہوں نے پوری دعوت دی، ہر طرح سے اپنے والدین کو، اپنے عزیز و اقارب کو سمجھایا، نہیں سمجھ آئی، دشمنی ہی پر قائم رہے، کفر پر قائم رہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سے مکمل برات کرتے ہوئے وہاں سے ہجرت کی، پھر کبھی ان سے رابطہ نہیں کیا، کبھی ان سے تعلق نہیں جوڑا۔ رشتے ناطے اہمیت رکھتے ہیں، لیکن اگر دین یا دینی تقاضوں اور تعلیمات کے مقابلے میں آ جائیں، اس سے فائدہ دشمن کو یا کفر کو ہو رہا ہو، تو ان رشتوں ناتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی، رعایت نہیں۔ اصل تو رشتہ جو دین کی بنیاد پر قائم ہوا ہے وہ رشتہ ہے۔ فرمایا تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے ابراہیم کی زندگی میں، والذین معہ، اور ان لوگوں کی زندگیوں میں جو ان کے ساتھ تھے، یعنی ابراہیم کی جماعت تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے ابراہیم اور ان کی اس جماعت نے اپنی قوم سے کہا، انا براء منکم، بے شک ہم تم سے بری ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان سے بھی ہم بری اور بیزار ہیں جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو، جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے، ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، ہم کفرنا بکم، ایک تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، تمہارے ان رویوں اور تعلیمات اور سوچ اور فکر کا ہم انکار کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم تمہیں کسی درجے میں نہیں سمجھتے، تمہارا کسی درجے میں کوئی اس درجے کے ہو کہ تمہارے ساتھ ہم تعلق اور رشتہ داریاں قائم کریں، تمہارے ساتھ رہیں، نہیں۔ کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان میں دشمنی اور بغض ہمیشہ کے لیے پیدا ہو گیا، اب ہمیشہ کے لیے تم اور ہمارے درمیان دشمنی ہے۔ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہ دشمنی اس وقت تک قائم رہے گی جب تک تم ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان نہیں لے آؤ گے، جب تک وہ نظریہ اور فکر قبول نہیں کرو گے جو ہم نے قبول کیا ہے، اس وقت تک تمہارے اور ہمارے درمیان کیا ہوگی؟ دشمنی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا اور ان کی جماعت نے، ابراہیم اور فرمایا والذین معہ، اور ان کی جماعت تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ الا قول ابراہیم، ہاں ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ نہیں ہے، ابراہیم کی پوری جماعت تو تمہارے لیے نمونہ ہے، لیکن جہاں تک بات ہے ابراہیم کی اکیلی ذات کی اور ان کے ایک اس عمل کی کہ جو انہوں نے اپنے والد سے جدائی کے وقت کہی تھی، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، کہ میں تمہارے لیے اللہ کے حضور استغفار کرتا رہوں گا۔ جب باپ سے جدا ہو رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے اللہ کے حضور سفارش کروں گا، تمہاری مغفرت مانگوں گا، اور وہ بھی شروع میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام استغفار کرتے رہے، والد کے لیے سفارش کرتے رہے، لیکن جب بعد میں ابراہیم علیہ السلام پر واضح ہو گیا کہ ابراہیم کے والد ایمان لانے والے نہیں ہیں، الا ام موعدۃ وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه، جب ابراہیم پر یہ بات واضح ہوگی کہ میرے والد مسلمان نہیں ہوں گے، وہ اسی پر ہی قائم رہیں گے، تو پھر انہوں نے ان سے برات کا اعلان کر دیا، پھر وہ دعا اور سفارش کرنا بھی چھوڑ دی، لیکن کچھ عرصہ ان کے لیے وہ دعائے مغفرت کرتے رہے، اللہ کے حضور سفارش کرتے رہے، لیکن باوجود اس کے کہ ایک شخصیت اپنی ذات میں کتنی بلند ہے، اونچی ہے، کتنا مقام رکھتی ہے، لیکن اگر اس کا بھی کوئی عمل ایسا ہے جو اللہ کی تعلیمات سے ہٹا ہوا ہے تو یاد رکھو تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ نہیں ہے۔ ابراہیم اکیلے کی ذات سے ایک عمل ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے والد کے لیے اللہ کے حضور سفارش کی تھی، حالانکہ وہ کفر پر تھے، کفر کے نمائندہ تھے، پوری جماعت تو نہیں، پوری جماعت تو تمہارے لیے اسوہ ہے۔ فرمایا الا ابراہیم والذین معہ،
قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معہ. یاد رکھو جماعت اسوہ ہوتی ہے، فرد نہیں ہوتا. آج ہمارے دور میں ایک اور بڑی خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ یہاں ہیروازم کی سوچ پیدا ہو گئی کہ بھائی ایک فرد جو ہے نا وہ بس ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. ایک فرد نہیں ہوتا، پوری جماعت در حقیقت نمونہ اور اسوہ ہوتی ہے. فرد تو غلطیاں اس سے ہو سکتی ہیں، اس سے کوئی کمزوری، کوئی غلط فیصلہ ہو سکتا ہے. ابراہیم تو بڑی اونچی شخصیت ہیں، بہت اونچی ذات ہیں، ان سے بھی ایک عمل ایسا ہوا جس کو قرآن نے واضح طور پر بیان کیا کہ وہ ابراہیم کا عمل تمہارے لیے اسوہ نہیں ہے، اس کو اپنے لیے نمونہ نہ سمجھنا. اب ابراہیم سے بڑی شخصیت ماضی میں کون ہو سکتی ہے جن کی ملت حنیفیت کو تا قیامت انسانیت کے لیے ایک بطور ملت کی اختیار کرنے کا حکم دیا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملت ابراہیمی حنیفی ہی کے پیروکار ہیں. فرمایا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم ہی کی ملت کے اوپر چلو جو کہ حنیف تھے. اتنی اونچی شخصیت کہ قیامت تک کے لیے ان کے اس اسوے کو، ان کی اس ملت کو انسانیت کے لیے مشعل راہ بنا دیا. لیکن ان سے ایک عمل ایسا سرزد ہوا ہے کہ اس کے بارے میں واضح طور پر فرمایا کہ یہ تمہارے لیے اسوہ نہیں ہے. لیکن پوری جماعت ابراہیم اور ان کے ساتھ. آج کہتے ہیں جی بس کوئی ایک شخصیت ایسی آ جائے نا ہمارے ملک میں، حالات صحیح ہو جائیں گے. کوئی ایک خمینی جیسا آ جائے. یاد رکھو ایک فرد کچھ نہیں کر سکتا، ہمیشہ کردار جماعتوں نے ادا کیا. ایک فرد اکیلا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ذات ہے، کائنات میں اللہ کے بعد جن کا بڑا بلند ترین مقام ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا تعارف فرماتے ہیں؟ تمہارے لیے اسوہ و نمونہ کس میں ہے؟ میری اور میری جماعت صحابہ کی زندگیوں میں. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرا راستہ اور میرے خلفاء کا راستہ اختیار کرو. وہ طریقہ اور راستہ اختیار کرو جس پر میں اور میری یہ جماعت چل رہی ہے. علیکم بسنتی و سنت اصحابی، کہیں فرمایا میری اور میرے صحابہ کی سنت، کہیں فرمایا میرے اور میرے خلفاء کی سنت اور راستے کو اپناؤ. محمد الرسول اللہ والذین معہ، تمہارے لیے محمد الرسول اللہ اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لے آئیں، پوری جماعت. آج بھی ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو حضور کے راستے اور حضور کی اس جماعت کے راستے پہ چلنے والے لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک جماعت تیار کی. آپ کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ نے اپنے اس مشن، نظریہ، فکر اور عمل کی ایک جماعت پیدا کی. آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور اس جماعت نے اگلے درجے میں کام کیا. ہمیشہ دنیا میں کردار جماعتیں ادا کرتی ہیں، افراد نہیں ہیں. افراد تو آتے ہیں چلے جاتے ہیں اور پھر افراد سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. ایک فرد کو آپ نمونہ بنا لیں گے تو اس کو تو دشمن خرید بھی سکتا ہے، خوف زدہ بھی کر سکتا ہے، وہ انسان ہونے کے ناطے اکیلا غلطی بھی کر سکتا ہے. پوری جماعت ہوگی تو جماعت میں غلطی نہیں ہوتی. ایک فرد غلطی کرتا ہے تو پوری جماعت اس کی نشاندہی کرتی ہے، اس کو ٹھیک کرتی ہے. تو جب بھی ہمارے ملک میں بھی کوئی تبدیلی آئے گی تو ایک فرد نہیں لائے گا، ایک پوری جماعت لائے گی. وہ جماعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر، ابراہیم کے اسوے پر، ابراہیم کی اس جماعت کو بطور اسوے کے سامنے رکھے. تو فرمایا ابراہیم اور ان لوگوں کی زندگیاں جو ان کے ساتھ تھے، جو ان کی جماعت تھی، وہ تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے. ہاں اکیلی ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاص طور پر عمل وہ تمہارے لیے اسوہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے والد کے بارے میں کہا تھا الا قول ابراہیم لابی لاستغفرن لک، کہ میں تمہارے لیے اللہ کے حضور ضرور سفارش کروں گا، مغفرت کی دعا کروں گا. لیکن ساتھ ابراہیم نے یہ بات بھی کہہ دی تھی وما املک لک من اللہ من شیء، یاد رکھیں اللہ کے حضور میں تمہیں کسی بھی قسم کے تمہارے کام نہیں آ سکتا. اگر اللہ تمہاری بخشش نہیں کرے گا میں کوئی زبردستی تمہیں اللہ سے بخشوا نہیں سکتا. وما املک لک من اللہ من شیء. ہاں ابراہیم نے
ساتھ اللہ کے حضور گر گڑا کر، بلکہ اس جماعت نے، ربنا، اس جماعت نے، پوری جماعت نے جو اللہ سے دعا کی تھی، وہ کیا ہے، اس کو ذکر کیا، علیک توکلنا، یا جمع کثیرہ ذکر کیا، پوری جماعت کا ذکر ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم تجھ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے پروردگار، ہمیں جو ہے ان لوگوں کے لیے تختہ مشق نہ بنا، فتنہ نہ بنا، ہمیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، جو ظالم ہیں، ان کے لیے تختہ مشق بنا لیں کہ وہ ہم پر مسلط ہو جائیں۔ لا تجعلنا فتنة للذین کفروا کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہم پر مسلط نہ کرنا، کہ وہ ہمیں جو ہے تختہ مشق بنائیں، ہمیں تکلیفیں پہنچائیں۔ تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ظالموں اور کافروں کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا، اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما دے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی غالب ہے، تو ہی حکمت و دانائی کا مالک ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا تمہارے لیے فیہم، یہاں بھی ہم جمع کا ضمیر ذکر کی، ان کی زندگیوں میں، ابراہیم اور ان کی زندگیوں میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے اور نمونہ ہے۔ جماعت کی زندگی میں تمہارے لیے کہ اسوۃ حسنہ۔ دیکھیں بڑی بڑی جماعتیں جنہوں نے کردار ادا کیا ہے، ان میں ایسے افراد پیدا ہوئے ہیں یا دشمن نے ایسے افراد داخل کر دیے جو بظاہر اس جماعت میں بڑا نام بھی پیدا کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ دشمن کا اعلی کار بن جاتے ہیں، استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو کئی لوگ ان کی عقیدت میں ان کے ساتھ ان کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ بھی گمراہی میں گر جاتے ہیں۔ یاد رکھو ایسی شخصیات، چاہے انہیں کتنی بڑی لچھے دار گفتگو کرنی آتی ہو، بڑے بڑے ایسے مقرر تقریریں کرنے والے، بڑے واعظ و نصیحت کرنے والے افراد ایسے ہیں، جماعتوں میں نام پیدا کر لیا اور پھر اپنا ایک الگ گروپ بنا کر وہ اپنے مفادات کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں جماعت کو۔ تو وہ فرد اسوہ نہیں ہوتا، پوری جماعت کو سامنے رکھنا چاہیے، جماعت کا جو فیصلہ ہو، جماعت کے جو ہدایات ہوں، اس پر چلنا چاہیے۔ ایک فرد چاہے وہ کتنی اہمیت رکھتا ہو، وہ نہیں۔ یہاں پر پھر اسی لیے دوبارہ اس بات کو دہرا کر فرمایا فیہم، ان کی زندگیوں میں، یہ پوری جو جماعت ہے تمہارے لیے مسلمانوں، ان کی زندگی میں اسوۃ حسنہ، ان کے یہ جو اعمال تھے، کس طرح انہوں نے اپنی پوری رشتہ داریوں کو، اپنی زمینوں کو، جائیدادوں کو، علاقے کو ترک کیا، ختم کیا، اور انہوں نے اس کے لیے ہجرت کی، عراق کی سرزمین کو چھوڑا اور جا کر فلسطین کی سرزمین میں قیام کیا۔ تو ان کی زندگیوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور یہ اسوہ حسنہ انہی لوگوں کے لیے ہوگا جو لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے ملنے کی توقع اور امید رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور آخرت کے دن کا یقین رکھتے ہیں۔ ومن یتولی، اور جو اللہ کے احکامات و ہدایات سے منہ موڑے گا، تو فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تم محتاج ہو، وہ غنی ہے، وہ الحمید ہے، تعریفوں اور صفات کا مالک ہے، سارے کمالات اور خوبیاں اس میں موجود ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں بندے اور انسان محتاج ہیں کہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل کریں تو ان کو دنیا و آخرت میں کامیابی اور سرخروئی نصیب ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی